اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اس وقت میں ہم سب کو مل کر اپنے ایمان کو بنانے کی ایک محنت کرنا ہے، اور وہ محنت گشت والی محنت ہے۔ ایمان کی بنانے کی جتنی محنتیں ہیں، ان تمام محنتوں میں سب سے اہم محنت یہ گشت والی ہے۔ اسی لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ نے ہر نبی سے گشت کرایا ہے۔ یہ نبیوں کا مقصد حیات ہے، یہ نبیوں کا مقصد زندگی ہے۔ اس کی مثال ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ جیسے انسان کے بدن کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر یہ کمزور ہو جائے، انسان گوشت کا لوتھڑا بن جائے، یعنی کسی کام کا نہ رہے، اسی طرح اس پورے کام کے اندر گشت کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم نے گشت کو کمزور کر دیا تو پورے کام کے اندر سے جان نکل جائے۔ اتنی زبردست اہمیت ہے، اسی لیے فرمایا کہ ایک گشت بھی اگر اصول اور آداب کے ساتھ اور صحیح نہج سے ہوگا تو یہ عالم کی بے دینی کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے اتنے زبردست اثرات پڑتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اس محنت کی تعریف فرمائی ہے۔ کہیں یوں فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر واولئک وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں آگے جو ہے اس کام کے لیے چنا گیا ہے۔ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہیں عن المنکر، یعنی لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کہیں یوں فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلائے اور برے کاموں سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کہیں فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو اور خود بھی نیک عمل کرتا ہو اور اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سے سمجھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اس محنت کی تعریف فرمائی، اور حدیث مبارکہ کے اندر اس محنت کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کام کے لیے صرف کھڑے ہونے پر اللہ تعالیٰ 70 سال نفل عبادت کا ثواب دے، اور جب چلیں گے تو اللہ کے راستے کی دھول اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہوگا، اور اللہ کے راستے میں نکل کر ایک سبحان اللہ کہیں گے تو 7 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا، اور اللہ کے راستے کی دعائیں اللہ تعالیٰ ایسے قبول فرماتے ہیں جیسے نبیوں کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ کل حشر کے میدان کے اندر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء علیہ السلام تک نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی وہ ہیں جو دنیا میں مسجدوں کو آباد کرتے، اللہ نے انہیں اپنا پڑوسی فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کسی بستی پر اپنے عذاب کو بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کر رہے ہیں اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں اور آخر راتوں میں اٹھ کر توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آنے والے عذاب کو موقوف کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ کے عذاب کو موقوف کرا دے۔ اس کی مثال دی، فرمایا کہ جیسے ایک ماں ہے اور اس کا ایک بچہ ہے، کہا کہ بچہ کوئی نافرمانی کرتا ہے تو ماں جو ہے غصے میں آتی ہے اور غصے میں آ کر مارنے کے لیے چھڑی اٹھاتی ہے۔ اتنے میں بچہ کوئی ایسی پیاری ادائیں کرتا ہے یا پیارے جملے زبان سے نکالتا ہے کہ ماں کا غصہ پیار میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ماں چھڑی پھینک کر بچے کو اٹھا کر اپنے گلے سے لگاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب غصے میں آتے ہیں اور غصے میں آ کر کسی بستی پر اپنے عذاب کو بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں اور اس پیارے عمل کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا غصہ پیار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے غصے کو پیار میں تبدیل کرانے والا اور اللہ کے قہر کو دور کرانے والا اور اللہ کے عذاب کو موقوف کرانے والا اتنا زبردست عمل یہ گشت والا ہے۔ تو اتنے اونچی عمل کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ ابھی فرمایا کہ عمل ذرا قربانی والا ہے۔ یہ عمل کیسا ہے؟ ذرا قربانی والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کیسے گشت کرتے تھے؟ اللہ نے سورہ نوح کے اندر اسے بیان کیا ہے کہ لیلم و نہارا، کہ رات کو بھی گشت کر رہے ہیں اور دن کو بھی گشت کر رہے ہیں۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عکاظ کے بازاروں میں، کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی مینا کی وادیوں میں، کبھی عرفات کے میدان میں، کبھی حج کے قافلوں میں اور کبھی طائف کے شہروں میں جا کر اپنی ذات سے اس گشت والے عمل کو کیا ہے۔ خود متکلم بنتے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبر بنتے اور ایک ایک کے پاس جاتے، پھر کوئی دھول جھونکتا، کوئی کانٹے بچھاتا، کوئی پتھر مارتا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کے شام تک گشت کو کرتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم سے اتنی قربانی نہیں مانگی جا رہی، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ 2 نماز کے بیچ کا وقت ہم فارغ کر لیں۔ ہاں، اگر کوئی دنیا کا تقاضا ہے یا تو پہلے کر لے یا تو بعد میں کر لے، لیکن 2 نماز کے بیچ کا وقت فارغ کرنا یہ قربانی ہے۔ اس 2 نماز کے بیچ کے وقت فارغ کر کے اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک عمل جماعت کی شکل میں باہر ہوگا، ایک عمل جماعتوں کی شکل میں کہا کہ باہر ہوگا اور 3 اعمال اس کی تقویت کے لیے مسجد کے اندر ہوں گے۔ باہر جو عمل ہو رہا ہے، کہا کہ باہر جو جماعتیں جائیں گی، یہ جماعتیں باہر مسجد کے چاروں طرف گشت کریں گی، ایک ہی وقت میں، ایک ہی ہفتے میں۔ کہا کہ چاروں طرف گشت ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں بدل بدل کے کر لے، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، لیکن چاروں طرف گشت ہونا چاہیے۔
اور یہ جماعت گشت کر کے اتنی دیر پہلے آ جائے کہ سارے ساتھی تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ اب جہاں جو جماعت جاری ہے اس میں فرمایا کہ کم سے کم 3 ساتھی ہوں اور زیادہ سے زیادہ 10 ساتھی ہوں۔ اگر کوئی مصلحت نہیں ہے، اگر کوئی نزاکت نہیں ہے، یا باہر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ زیادہ ساتھی ہم بھیج سکتے ہیں، تو کہا کہ 10 ساتھی بھیجے۔ کتنے؟ 10 ساتھی۔ کیونکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تلک عشرۃ کاملہ، عشرہ ہونے کے بعد کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی مصلحت ہے تو بھائی کم بھی ساتھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ ہاں تو اب بتاؤ باہر کتنی جماعتیں بنے؟ ایک جماعت بنے گی، ماشاءاللہ بہت اچھے، اللہ قبول فرمائے۔ اب یہاں سے جماعت بنا لیتے انشاءاللہ۔ ہاں ایک آپ ایک رہیں گے، 2 3 4 5 ساتھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ ایک کریں گے انشاءاللہ۔ 1 2 3 4 5 6، یہ 6 ساتھی ہو گئے ماشاءاللہ۔ اب یہ جماعت بن گئی، اب یہ جماعت باہر جائے گی، اس میں انشاءاللہ رہبری جو ہے کہا کہ جو ہے زید کریں گے، ہاں ٹھیک ہے، اور امیر انشاءاللہ جو ہے ہاں کہا کہ موسیٰ رہے، اور بات سبحان بھائی کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور یہ 2 ساتھ پہ رہے۔ ابھی جماعت باہر جا رہی، ہاں، اور اس کی تقویت کے لیے 3 ساتھی یہاں پر طے کرنا ہے، ایک دعا والا ساتھی، اور ایک استقبال والا ساتھی، اور ایک بات کرنے والا ساتھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں تو آپ دعا میں رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ استقبال میں رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اور یہاں کون بات کریں گے؟ ہاں یہاں بات کون کریں گے؟ مولانا الیاس کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ہاں اب یہ کام تقسیم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ایسے کام پہلے تقسیم کرنا ہے، اب اسے سمجھانا ہے کہ کس کا کیا کام ہے۔ اب سب سے پہلے باہر جانے والی جو جماعت ہے یہ اپنے مجموعی آداب کو سن لے، کیونکہ فرمایا کہ کام اگر اصول اور آداب کے ساتھ ہوگا تو سالوں کے بعد آنے والی خیر اللہ لمحوں کے اندر لائیں، اور اگر اصول اور آداب کے ساتھ نہیں ہو رہا تو پھر اس کے خطرات بھی ہیں اور ڈرنے والی بات ہے۔ اس کے لیے پورے اصول اور آداب سن لے۔ سب سے پہلے یہ باہر جانے والی جماعت ہے، یہ حسن نیت کے ساتھ میں جانا، سب سے پہلے حسن نیت کے ساتھ میں جانا ہے، اور حسن نیت کے اندر 2 باتیں ہیں، ایک تصحیح نیت ہے اور ایک توسیع نیت ہے۔ تصحیح نیت یعنی اپنی نیت کو صحیح کرنا، کہ ہم جو جا رہے ہیں اپنے ایمان کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں، کہ ہم اپنے کمزور ایمان کو لے کر بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر جائیں گے، ان کو ایمان کی دعوت دیں گے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ یہ تصحیح نیت ہے، کیونکہ جو ہے گیند جتنی زور سے دیوار پر ماریں گے اتنی تیزی سے ہماری طرف پلٹ کر آئے۔ ہم جب دوسروں کو دعوت دیں گے تو سب سے پہلے یہ دعوت ہمیں متاثر کرے گی۔ اسی کے ساتھ توسیع نیت بھی ہے۔ توسیع نیت یعنی ہم یہاں گشت کر رہے ہیں لیکن اللہ اس کے اثرات عالم کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ اس کام کی مثال، اس امت کی مثال ایک بہت بڑے تالاب کی طرح ہے۔ تالاب کے ایک کونے میں ایک ڈول پانی ڈالیں گے تو پانی وہاں جمع نہیں ہوگا بلکہ پورے تالاب کی سطح پر اثر پڑے گا۔ اسی طرح ایک ڈول پانی وہاں سے نکالیں گے تو ہے کونے میں گڑا نہیں ہوگا بلکہ پورے تالاب کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ اسی طرح ہم یہاں گشت کر رہے ہیں لیکن اس کے اثرات عالم کے اوپر پڑے، اس کے لیے ہمیں نیت کو وسعت دینا ہے۔ تو سب سے پہلے
حسن نیت کے ساتھ میں جائیں. دوسرے کہا کہ حسن ظن کے ساتھ میں جائیں گے، یعنی اچھے گمان کے ساتھ میں، کبھی بدگمانی نہیں. چاہے کسی ساتھی کے پاس کتنی مرتبہ بھی گئے لیکن بدگمان نہیں ہونا ہے. اگر بدگمانی کے ساتھ جا رہے ہیں تو اللہ اس کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ نہیں بنائے. اچھے گمان کے ساتھ جانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس کئی مرتبہ گئے. ابو جہل کو ہدایت نہیں ملے گی معلوم تھا، لیکن اللہ کے نبی سب سے زیادہ ابو جہل کے پاس میں گئے اور کیسے کیسے حالات میں گئے اور ہر مرتبہ اس گمان کو لے کر گئے. ہو سکتا ہے کہ اللہ اس وقت اسے ہدایت دے دے اور اس کے مقدر کو اللہ بدل دے. تو ہمیشہ حسن ظن کے ساتھ میں جانا ہے. اور تیسرے حسن اخلاق کے ساتھ میں جانا ہے. حسن اخلاق میں نرمی ہے، پیار ہے، محبت ہے، شفقت ہے، علم ہے، بردباری ہے، تواضع ہے. چھوٹا بن کے جانا ہے. کام بڑا ہے لیکن بڑا بن کے جانا نہیں ہے بلکہ چھوٹا بن کے جانا، تواضع کے ساتھ میں جانا. جیسے بکریاں چرانا ہے تو اونٹ پر بیٹھ کر بکریاں نہیں چرائی جاتی بلکہ بکریوں کے ساتھ میں چلنا پڑتا ہے، تب جا کے بکریاں چلائی جاتی ہیں. اس کے لیے حسن اخلاق کے ساتھ میں جانا ہے. اور چوتھے حسن یقین کے ساتھ، یعنی جتنے ساتھی جا رہے ہیں ہر ایک کا یہ یقین ہو کہ جس ساتھی کے پاس ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور نقد آئے، وہ ضرور نقد آئے گا. اگر ہر ساتھی کی نیت نقد لانے کی ہے تو انشاءاللہ ضرور اس کا اثر سامنے والے پر پڑے اور وہ ساتھی ضرور نقد آئے. پہلے زمانے میں گشت ہوتا تھا تو ساتھی نقد آتے، اس ٹائم پر عذر بہت تھے، بھئی پاکی نہیں ہے، بہت سارے مسئلے ہوتے تھے، لیکن ساتھی لنگی لے کے جاتے تھے، ٹوپی لے کے جاتے تھے، اس کو لاتے ملاتے، اسے لنگی پہناتے، ٹوپی پہناتے، لا کر مسجد میں بٹھاتے. ایسے حالات میں بھی ساتھی نقد آتے کیونکہ ہر ساتھی کا یقین تھا کہ جس کے پاس جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ نقد آئے. تو اسی طرح ہم سب کا یقین ہوگا تو اللہ ضرور ساتھیوں کو نقد لے کر آئے. اس کے لیے نقد لے کر آنا ہے، اس یقین کے ساتھ میں جانا ہے. پھر اس کے ساتھ میں جب یہ جماعت باہر نکلے گی تو باہر نکلنے کے بعد دعا کریں. اپنی بے کسی بے بسی کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے کہ ہماری محنت سے، ہماری دعوت سے، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی مدد ہوگی تو ہم کام کر سکیں گے. اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے، مانگنا ہے اللہ سے. اور دعا کر کے جب نکلیں گے تو مجموعی طور سے چلیں گے. ایسے چلیں گے مجموعی طور سے. ہاں، کیوں بنا کر نہیں، نہ ایسی کیوں بنانا ہے نہ ایسے آڑے کیوں بنانا ہے، بلکہ مجموعی طور سے چلیں گے. اور مجموعی طور سے چلتے وقت میں ایسے چلیں گے جیسے ہم اجنبی ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں، یعنی آپس میں نہ دنیا کی بات کریں گے نہ دین کی بات کریں گے. ایسے مجموعی طور سے چلیں گے اور نظریں ہماری درمیانی ہوگی، شرعی نظر ہوگی. نہ جائز چیزوں کو دیکھیں گے نہ ناجائز چیزوں کو دیکھیں گے. ہاں، کیونکہ نظر شیطان کے تیروں پر سے ایک تیر ہے. شیطان سب سے پہلے نظر کے راستے سے حملہ کرتا ہے. کہا کہ جو ہے ایک ساتھی بد نظری کرے گا پوری جماعت کے اوپر سے اللہ کی مدد ہٹ جائے. اس کے لیے نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں. راستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی ہے تو اس کو ہٹاتے ہوئے چلیں گے اور ذکر کے ساتھ میں چلیں گے. گلیوں میں تیسرا کلمہ، بازاروں میں چوتھا کلمہ. کہا کہ جو ہے بھنبھناہٹ کے ساتھ یہ گلیاں ہیں، یہ بازار ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ترستی رہتی ہیں. اس کے مکھی کی بھنبھناہٹ کی طرح ہاں اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیں گے اور ہاتھ میں تسبیح نہ لے تو بہتر ہے. ہاں، ذکر کرتے ہوئے چلیں گے. پھر جیسے کسی ساتھی کے اوپر گھر پر گئے یا دکان پر گئے تو خصوصاً گھر پر جانے کے بعد کہا کہ گھر کے کنارے کھڑے رہیں، دروازے کے سامنے یا کھڑکی کے سامنے کھڑے نہیں رہیں گے بلکہ کنارے کھڑے رہیں گے اور نہ اندر جھانکیں گے نہ اندر دیکھیں گے نہ اندر جائیں گے چاہے اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو. ہاں،
اور جیسے ہمارا ساتھی باہر آئے گا، باہر آنے کے بعد اس پر ترحم کی جذبے کے ساتھ عزت بھری نگاہ اس کے اوپر ڈالیں، کیونکہ اس کے اندر جو ایمان ہے وہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے قیمتی ہے۔ ساتھی کتنا ہی برا کیے ہو، لیکن اندر کا ایمان بڑا قیمتی ہے، اس کی وجہ سے ہم اس پر عزت بھری نگاہ ڈالیں۔ جیسے ماں ہے، بچہ گندگی میں لت پت ہو جاتا ہے تو بچے کو اٹھا کے نہیں پھینکتی، بلکہ اٹھاتی ہے، اسے نہلاتی ہے، اسے خوشبو لگاتی ہے، پھر اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ساتھی سے نفرت نہ ہو، اپنے بھائی سے نفرت نہ ہو، بلکہ اس کی برائی سے نفرت ہو، اسے برائی سے دھلانا ہے، صاف کرنا ہے، اس کے لیے عزت بھری نگاہ ڈالیں۔ اور جیسے متکلم بات شروع کرے گا تو سارے ساتھی اپنا ذکر بند کر کے بات کو دھیان سے سنیں گے، کیونکہ بات کا سننا بھی عبادت ہے، دین کی بات کا سننا بھی ذکر ہے، اس لیے سارے ساتھی محتاج سمجھ کر بات سنیں گے۔ اور جب گشت پورا ہو جائے گا، کہا کہ جو ہے استغفار کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آئیں گے، کہا کہ جو ہے جیسے ہمیں گشت کرنا چاہیے تھا ایسے ہم گشت نہیں کر سکے، کہا کہ بہت سی کوتاہیاں بھی، کمزوریاں بھی، اس کے لیے استغفار پڑھتے ہوئے واپس آئیں گے اور یہ نیت کریں گے کہ انشاءاللہ، کہا کہ آئندہ جو گشت ہے انشاءاللہ اس سے بہتر کریں گے۔ تو بھائی یہ مجموعی آداب ہیں جو ہر ایک کو انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ میں 3 ساتھی ایسے ہیں جن پر خصوصی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ان پر ہے، تو وہ ساتھی اپنی ذمہ داری سن لے۔ سب سے پہلے رہبر ہے۔ اب رہبر کا کام کیا ہے؟ دھیان سے سنیں۔ کون رہبر ہے؟ دھیان سے سنو۔ رہبر کا کام کیا ہے؟ رہبر کا کام یہ ہے، کہا کہ جہاں سے ہم شروع کریں، کہا کہ بیچ میں کوئی دکان یا مکان چھوڑنا نہیں ہے، ہر ایک کے دکان پر جائیں گے، ہر ایک کے گھر پر جائیں گے، سلام کریں گے، بات سنا تو بات کریں گے، اگر بات نہیں سن رہا تو کہا کہ آگے نکل جائیں۔ اور اگر اس نے کوئی کڑوی کسیلی بات کہی اور ہم بات کو سن کر، کہا کہ برداشت کر کے نظروں کو نیچے ڈال کر اگر نکل گئے تو سمجھ لو کہ وہ دن ہمارے گشت کا سب سے کامیاب دن ہوگا، کہ آج نبیوں کی سنت زندہ ہو گئی۔ کیونکہ فرمایا کہ اللہ کے دین کے لیے، کہا کہ جو ہے کڑوی کسیلی سننا یہ بہت بڑی عزت والی بات ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ تو خوش ہونے والی بات۔ اس کے لیے خاموشی کے ساتھ برداشت کر کے نکلنا ہے، اسے جواب نہیں دینا۔ اس کے لیے ہر گھر پر جائیں گے، جانے کے بعد کہا کہ جو ہے آواز دیں گے، اچھے انداز سے آواز دیں گے، اور جیسے آواز دینے کے بعد کہا کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ آواز دینا ہے، اور اگر کوئی آہٹ نہیں بھی تو آگے نکل جانا ہے۔ یاد رکھیں۔ اور اگر مستورات کی آواز آ رہی ہے اندر سے، اور مستورات نے کہا کہ بھی نہیں ہے، باہر گئے ہیں، تو مستورات سے بات نہ کریں، مستورات سے بات نہ کریں، بلکہ آگے نکل جائیں۔ مستورات سمجھ جائیں گی کہ جماعت آئی ہوئی ہے، اس کے لیے بالکل مستورات سے بات نہ کریں۔ اور پھر کہا کہ آواز دینے کے بعد اگر دروازے کی آہٹ آ رہی ہے، کھلنے کی آواز آ رہی ہے، تو زور سے سلام کریں، تاکہ مستورات ہوں گے تو چوکن نہ ہو جائیں۔ اور جیسے ہمارا بھائی باہر آئے گا تو باہر آنے کے بعد اسے سلام کرنا ہے۔ رہبر کو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرے، اس سے مصافحہ کرے، اور اس سے کیا کہنا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے اللہ کی بات لے کر آئے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بات بڑی ہے، تھوڑی سی بات سن لو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہر ایک کو ہمیں اللہ سے جوڑنا ہے۔ کس سے جوڑنا؟ اللہ سے جوڑنا ہے، کسی شخصیت سے نہیں، کسی فرمایا کے لیڈر سے نہیں، کسی پارٹی سے نہیں، کسی جماعت سے نہیں، بلکہ ہر ایک کو اللہ سے جوڑے۔ یہ نہیں کہ بھئی امریکہ کی جماعت آئی ہے، فلانے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، فلانے ذمہ دار آئے ہیں، کہ نہیں، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اس کے لیے اللہ سے ہر ایک کو جوڑنا ہے۔
ہمیشہ رہبر اس کا خیال کرے. اتنی بات کر کے رہبر جو ہے لا کر متکلم سے ملا، اور متکلم سے ملانے کے بعد رہبر بھی خود کھڑے رہ کے بات کو سننا ہے. اب ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ خود بھی ٹھہر کر بات کو سنے، کیونکہ اس بات کے ہم بھی محتاج ہیں. ہاں اب متکلم کا کام ہے. متکلم کا کام دھیان سے سنو. متکلم کا کام کیا ہے؟ متکلم کا کام یہ ہے کہ متکلم بشاشت کے ساتھ ملنا ہے. کیسے ملنا ہے بولو؟ ہاں دھیان سے سنو. ہاں بشاشت کے ساتھ. بشاشت کے ساتھ یعنی کیا؟ سوکھا انداز نہ ہو ملنے کا. سوکھا انداز نہیں. جماعت آئیے ہماری مسجد میں بات ایسا نہیں، بلکہ جیسے ہمارا پرانا بھائی ملتا ہے، پرانا دوست بہت دنوں سے ملتا ہے، ایسا ملتے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم، واہ واہ ماشاءاللہ، ارے کبھی تشریف لائے، واہ واہ ماشاءاللہ. ایسے فرما کے ملاقات کرنا ہے، مصافحہ ایسے کرنا ہے. اور مصافحہ کرتے وقت میں وہ حدیث ہمارے سامنے ہو جس کا مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دے. ہاں دونوں کی مغفرت ہونے والی ہے. اس کو دھیان سے سننا، دھیان سے سمجھنا ہے. اس انداز سے مصافحہ کریں اور تھوڑی دیر ہاتھ پکڑے رکھیں. فوراً ہاتھ کو نہیں چھوڑنا ہے. فوراً ہاتھ کو چھوڑیں گے تو بعض مرتبہ سب سے ملنا برکتن شروع کر دے گا، اسی میں وقت نکل جائے. اس کے تھوڑی دیر اس کا ہاتھ پکڑے اور بات شروع کرے. بات کیا کرنا ہے؟ بات کیا کرنا ہے یہ کوئی طے نہیں ہے. بس اتنی بات کرے کہ اس کے ایمان میں ابال آ جائے. ایمان کے اندر ابال آ جائے، اس کا ایمان جوش مارے. ہاں اب اس کے ایمان کی بات کرنا ہے. بعض مرتبہ ایمان والی کی ہم بات کرتے ہیں، ایمان والی کی قیمت سمجھاتے ہیں، ایمان کی بات نہیں کرتے. کہا کہ ایمان کی بات کرنا ہے. ہاں یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ جو کچھ ہے سب اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. کائنات کی نفی کرے، اللہ کی ذات کا اقرار کرائے. کہا کہ جب مسلمان ایمان کی بات سنتا ہے تو اندر ایمان جوش مارتا ہے، ایمان کی لہریں اٹھتی ہے. ہاں کہا کہ ایمان کی بات کر کے اب اس سے کہنا ہے کہ ماشاءاللہ مسجد میں ایمان کا حلقہ لگا ہوا ہے، مسجد میں ایمان کا حلقہ لگا ہوا ہے اور ہم آپ کو لینے کے لیے آئے. ہم آپ کو لینے کے لیے آئے. ہاں نقد تشکیل کریں. ہاں نماز کے لیے نہ بلائے، نماز کی تو انشاءاللہ سب آئیں گے. ہمیں عمل کی طرف بلانا ہے اور نقد بلانا ہے. اب ساتھی اگر تیار ہو گیا ہاں تو کیا کرے کہ امیر کے حوالے کرے، اور امیر ایک ساتھی کو جوڑ کر اسے مسجد کی طرف بھیج دے. اسے کیا کرے؟ مسجد کی طرف بھیج دے. وہ لانے والا ساتھی جو ہے وہ اتنا حکمت اور چوکنا ہو کہ وہ ساتھی کو مصروف کر کے لے کر آئے. کیا کرے؟ اسے مصروف یعنی مشغول رکھنا ہے. ہاں اس کے ساتھ بات چیت کرنا ہے. ہاں کرتے کرتے اسے لے کر آنا ہے. اگر ہم نے مشغول نہیں کیا تو پھر بیکاری فرما کی معصیت کا دروازہ ہے. پھر شیطان جو ہے ساتھی کو وہاں لائے گا ہاں اور جو ہے وہاں سے نکال دے. اس کے لیے مشغول کر کے لے کر آئے اور لانے کے بعد استقبال کرنے والے کے حوالے کرے. اور استقبال کرتے ہوئے والے کے حوالے کرتے ہوئے ایک دو جملے کہنا ہے کہ بھئی دیکھو ہمارا ساتھی ماشاءاللہ دین کی بات سن کر نقد تیار ہوا ہے. اس وقت اس کا بہت اونچا مقام ہے. کہا کہ اس کی تھوڑی قدر کر لو، انشاءاللہ اس پر جو رحمت کی بارش ہو رہی ہے تھوڑی بوندا باندی ہمارے پر بھی ہو جائے گی. اتنا کہہ کر استقبال کرنے والے کے حوالے کر کے امیر صاحب نے واپس بلایا ہے تو واپس جماعت میں قریب ہے تو چلے جاؤ. اور امیر صاحب نے کہا کہ نہیں تم عمل میں بیٹھ جاؤ تو آ کے عمل کے اندر بیٹھ. اور اگر ساتھی نقد تیار نہیں ہو رہا تو اب تھوڑا سا اور تقاضا رکھ کے دیکھیں، تھوڑا سا اور ذہن بنائیں. پھر بھی اگر تیار نہیں ہو رہا تو اب اس سے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اپنا جو ہے کام پورا کر کے جلدی سے مسجد میں آ جاؤ. اب بھی مغرب کی دعوت نہیں دیں، اب بھی عمل کی طرف ہی بلانا ہے. ہاں جلدی سے مسجد کی طرف آ جاؤ اور آتے آتے اپنے جو ہے بھائیوں کو بھی لے کر آؤ. اتنا ذہن بنا کر تاکہ انہیں جو ہے فرمایا کہ آگے جائیں. یہ متکلم کا کام ہے. اب امیر کا کام کیا ہے؟
امیر کا کام یہ ہے کہ امیر جو ہے چوکنا رہے. امیر کیسا رہے؟ ہاں سب سے زیادہ فکر مند امیر ہو. امیر کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. امیر جتنا فکر مند ہوگا ساتھی اتنے فکر مند ہوں گے. ہاں امیر اس کے لیے کیا کرے کہ بھئی دعا کرا کے لے کر جائے. خود دعا کرے یا کسی ساتھی سے دعا کرائے. خود دعا کرے یا کسی ساتھی سے دعا کرائے اور دعا کرا کے فرمائے کہ جماعت کو لے کر چلے. ہاں جماعت کو جب لے کر چلے تو کوئی بے اصولی نہ ہو، اس کا خیال رکھیے. اب بے اصولی کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھی ایک متکلم کی جگہ دوسرا بات شروع کر دیتا ہے، ایک رہبری کی جگہ دوسرا رہبری شروع کر دیتا ہے. کبھی کبھی ساتھی ذکر بند کر دیتے ہیں یا دنیا کی باتیں شروع کرتے ہیں. ایسے وقت میں امیر جو ہے وہ حسن تدبیر کے ساتھ اور حسن کلام کے ساتھ بے اصولی کو دور کرے. یہ دو باتیں یاد رکھیں، ایک تو حسن تدبیر اور حسن کلام. جیسے مثال کے طور پر ساتھی ذکر نہیں کر رہے، اب یہ نہیں کہ میرے بھائی ذکر کرو ایسا نہیں، بلکہ بیچ میں جائے اور خود ذرا آواز سے ذکر شروع کر دے. ہاں یا تو فرمائے ایسا، یا اگر کوئی اور بے اصولی ہو رہی ہے تو جماعت کو تھوڑی دیر رکا کر الگ سے کھڑا کر کے تھوڑی ترغیب دے اور پھر جماعت کو لے کر چلے. ہاں جماعت کو واپس نہیں لانا ہے. گشت کے آداب میں یہ جملے نہیں کہنا ہے کہ جماعت کو امیر واپس لے کر آئے. واپس نہیں لائے گا جماعت کو لے کر چلے. ہاں اس انداز سے جماعت کو لے کر چلے اور جہاں گشت پورا ہو جائے یا وقت ختم ہو جائے تو امیر اب جماعت کی واپسی کرے. کیا کرے؟ جماعت کی واپسی کرے اور واپسی کرتے وقت میں تھوڑا سا ذہن بنائے کہ دیکھو ماشاءاللہ نبیوں والا کام تھا، جیسے کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے، بہت سے اس میں غلطیاں بھی ہیں، اس کے لیے بھائی استغفار کرتے ہوئے واپس چلو اور یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اگلا گشت اس سے اچھا کریں گے. اور جاتے ہی فوراً عمل میں جڑ جاؤ. کیا کرو؟ فوراً ہاں گشت کر کے واپسی سیدھے عمل کے اندر ہوگی، ادھر ادھر نہیں آئیں گے. اگر ہم ادھر ادھر چلے گئے تو ہم نے گشت کی جان نکال دی. اس کے لیے ساتھی ادھر ادھر نہیں آئیں گے، آتے ہی فوراً عمل میں جڑ جائیں گے. اتنا ذہن بنا کر امیر جماعت کو واپس لے کر آئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب باہر جانے والی جماعت کھڑی ہو جائے ماشاءاللہ. 1 2 3 4 5 7 چلو ماشاءاللہ دعا کر کے جاؤ ماشاءاللہ. باقی ساتھی قریب آ جائے. اب دیکھو ماشاءاللہ یہ جماعت باہر جا رہے ہیں. یہ جماعت باہر ملاقات کے لیے یہ جماعت جا رہی ہے اور اس کی تقویت کے لیے 3 اعمال ہو رہے ہیں مسجد کے اندر. تو اس میں ایک عمل دعا والا ہے. تو دعا کس کے ذمہ ہے؟ دھیان سے سنو. یہ دعا والا عمل ہے. دعا اور ذکر والا عمل نہیں بولنے کا. کیا بولتے تھے؟ یہ دعا والا عمل ہے. اور دعا کیوں ہے؟ دعا اس کے لیے ہے تاکہ یہ جماعت باہر گئی ہے اللہ کے بندوں کی ملاقات کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو منوانے کے لیے. لیکن یہ بتاؤ کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. دل کس کے ہاتھ میں؟ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے قلوب اللہ کے 2 انگلی کے بیچ میں ہے. اللہ 1 سیکنڈ نہیں لگتا دل بدلنے میں. اس کے لیے دعا والے کو اللہ کو منوانا پڑے. کیا کرنا پڑے گا؟ خوب رو کر اللہ کو منوائے کہ اللہ جو ہے ان کے دل کو بدل دے. خوب اللہ سے دعا کرنا ہے. اور دعا کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی، جب گشت زیادہ ہے بہت دیر ہو گئی، تھک گئے تو تھوڑا سا ذکر کر لیں بیچ میں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اصل دعا ہے جماعت واپس آنے تک دعا انشاءاللہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بیٹھو ماشاءاللہ. اب دوسرا عمل استقبال والا ہے. استقبال کس کے ذمہ ہے؟ ماشاءاللہ اب آپ کو استقبال کرنا ہے. دیکھو استقبال والا عمل بہت اونچا ہے. کہا کہ ہمارا استقبال صحیح ہوگا تو اللہ قوموں کا مستقبل صحیح کرے. اس کے لیے صحیح انداز سے استقبال کرنا ہے اور اس نیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ انشاءاللہ محلے میں جماعت گئی ہے، سارے انشاءاللہ نقد آئیں گے.
جتنوں سے مل رہے ہیں سب نقد آنے والے ہیں. ہاں یہاں ایک جملہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھی عالم آنے والا ہے، یہ نہ کہے. ہاں یہ جو ہے جملہ مناسب نہیں کہ سارا عالم آئے گا کشکر کی، نہیں، بلکہ جتنوں کے پاس جا رہے وہ سب انشاءاللہ نقد آئیں گے، اور سب کا مجھے استقبال کرنا ہے. اس نیت کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، ذکر کرتے رہے، اور پھر جیسے ساتھی نقد آ گیا یا کوئی ساتھی مسجد میں آ گیا، آگے بڑھ کے سلام کرے، مصافحہ کرے، اور مصافحہ کر کے دیکھ لے کہ بھی عصر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. ایک دم ڈائریکٹ نہیں پوچھنا ہے کہ عصر پڑھی کہ آپ نے، بیچارہ شرمندہ ہو جائے گا، بلکہ اچھے انداز سے ماشاءاللہ ابھی عصر پڑھ کے گئے تھے یا عصر پڑھ کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اگر اس نے نہیں پڑھی تو کہیں گا نہیں میں نے عصر نہیں پڑھی ہے، تو دیکھو ماشاءاللہ وقت ہے ابھی، ہاں جلدی سے 4 رکعت عصر کی نماز پڑھ لے. اس کا ذہن بنا کر اس کو نماز پڑھوائے، اور نماز کے بعد اسے لا کر جو ہے مجمع میں جوڑ دے. مجمع میں کیا کرے؟ اسے لا کے جوڑنا ہے، ہاں بھیجنا نہیں ایسے، بلکہ اکرام کے ساتھ لا کر اسے بٹھانا ہے. ہم اس کا استقبال کریں گے، اکرام کریں گے. لانے والے ساتھی نے اکرام کیا، استقبال کرنے والے نے بھی اکرام کیا، انشاءاللہ اس کا دل کھل جائے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ، جاؤ ماشاءاللہ. ہاں یہاں بھی بات ہوگی انشاءاللہ. تو یہاں کیا بات ہوگی؟ یہاں بات جو ہوگی وہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے اوپر، کہ دنیا مختصر ہے. دنیا کیا ہے؟ مختصر ہے، اور آخرت طویل ہے. آخرت طویل ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اور دنیا کو اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے. ہاں اور دنیا آخرت بنے گی کیسے؟ دین کے اوپر بنے گی. اور دین کے اندر سب سے پہلی چیز دین کی محنت میں ایمان ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. اس کے ہمیں سب سے پہلے ایمان پر محنت کرنا ہے. اس انداز سے موٹی موٹی بات کرتے رہے، اور کہا کہ اتنا ساتھیوں کا ذہن بنائے کہ جو مغرب میں جب بات ہوگی تو ساتھی جو ہے اپنے ارادے سے نام لکھانے والے بن جائے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جائے. اتنا جو ہے ان کا ذہن بنانا ہے. کہا کہ جو ہے بات کرنے والا ساتھی، اور پھر اگر مجمع تھوڑا ہے اور نقد ساتھی آ گیا، تو اگر مجمع تھوڑا ہے تو کہا کہ اس ساتھی کو جو ہے بات کرنے والا تھوڑی دیر رک جائے، اور وہ ساتھی کی طرف دیکھ کر سلام کرے، مصافحہ کرے، اسے آگے بٹھائے، اور اس کی طرف دیکھ کر بات شروع کرے. تو انشاءاللہ اس کا دل کھل جائے اور وہ بیٹھنے والا بنے. ہاں تو ایسے انداز سے جماعتیں واپس آنے تک اتنی دیر پہلے مجمع کو چھوڑ دے کہ سارا مجمع جو ہے فارغ ہو کر نماز کے لیے آنے والا بنے. مجمع کی نوعیت دیکھ لے، کتنی دیر پہلے چھوڑنا پڑے گی. اس انداز سے کہا کہ مجمع کو چھوڑ دے، اور اخیر میں ذہن بنائے کہ انشاءاللہ مغرب پہ جو بات ہوگی اس وقت میں سارے ساتھی ہاں پھیل کر بیٹھے، اور پھیل کر بیٹھ کر آنے والوں کو جو ہے فرمائے کہ قریب کرے، اور خود بھی جڑے، اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ ہمیں جوڑنا ہے. ہاں جوڑنے کا طریقہ بیٹھے بیٹھے جوڑنا ہے. دروازے پر نہ کھڑے رہے، دروازے پر نہ کھڑے رہے، بلکہ بیٹھے بیٹھے جوڑنا ہے. ایک مرتبہ ساتھی کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو گئی، اب ہم اسے جوڑ نہیں سکتے. اب اسے جب تک چہرہ قبلے کی طرف ہے تب تک اسے آہستہ سے جوڑ سکتے. بھائی چل تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جڑ جائے گا. اور ایک مرتبہ واپسی کی نیت کی اس نے، اور پیٹھ قبلے کی طرف کر لی. اب زبردستی نہ کرے، دروازے پہ ٹھہر کے زبردستی نہ جوڑے، بلکہ بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ جوڑنا ہے، خود بھی جڑنا ہے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ جوڑنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ بات ہوگی، دھیان سے سنتے رہے انشاءاللہ.